اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، پھر سے آپ کا استقبال ہے ڈیجیٹل سوشل سائنس یوٹیوب چینل پر۔ میں سیلف ایم رخسانہ، اسسٹنٹ ٹیچر آف غالب ہائی اسکول بیلری۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سیاسی سائنس کا چوتھا باب جو کہ مقامی حکومت ہے، یہ 8ویں جماعت کا پولیٹیکل سائنس کا 4th لیسن ہے بچوں۔ پہلا بلینک گرام سبھا کے اجلاس کی صدارت ڈیش کرتا ہے، صدر یا نائب صدر۔ سیکنڈ بلینک گرام پنچایت کے صدر کی مدت ملازمت ڈیش سال ہے، 2.5 سال یعنی 30 مہینے۔ تھرڈ بلینک گرام پنچایت میں ڈیش پر مشتمل آبادی پر ایک ممبر کا انتخاب کرتی ہے، 400۔ بنگلور شہری ضلع ڈیش آبادی پر ایک ممبر کا انتخاب کرتی ہے، 20,000۔ ففتھ بلینک کرناٹک میں کل ڈیش کارپوریشن کی تعداد ہے، 11۔ فرسٹ کوشچن، مقامی حکومت کے کام کیا ہیں؟ پنچایت جائیداد کا تحفظ اور دیکھ بھال کرنا، مقامی مجلس کا سالانہ بجٹ تیار کرنا، صحت اور فلاحی پروگرام منعقد کرنا، پاکی صفائی کا خیال رکھنا، پیدائش اور اموات کے داخلے رکھنا، مٹی، پانی اور جنگلات کے تحفظ کے پروگرام بنانا، بازار کے سہولیات، روشنی کا انتظام، کتب خانوں کی سہولیات فراہم کرنا۔ کوشچن نمبر 2، گرام پنچایت پر ایک مختصر نوٹ لکھیے۔ گرام پنچایتیں آبادی کی بنیاد پر تشکیل دی جاتی ہیں۔ گاؤں یا گاؤں کا گروہ جس کی آبادی 5,000 سے 7,000 کے درمیان ہے، گرام پنچایت تشکیل دیتا ہے۔ اتر کنڑا، دکشن کنڑا، ملناڈ علاقوں کے علاقے صرف 2,000 کی آبادی کے ساتھ گرام پنچایت بناتے ہیں۔ گرام پنچایت کے ارکان پنچایت علاقے کی بالغ آبادی کے ذریعے منتخب کیے جاتے ہیں۔ ہر 400 رائے دہندگان کے لیے ایک نمائندہ منتخب ہوتا ہے۔ ذات پات، شیڈول قبیلے، پسماندہ طبقات اور خواتین کو شیڈول کرنے کے لیے ریزرویشن فراہم کیا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 3، مقامی حکومت کے لیے آمدنی کے ذرائع کون سے ہیں؟ پانی، صحت، تعلیم، لائبریری سے رقم جمع کی جاتی ہے۔ سیر و تفریح کے مرکزوں سے ٹیکس جمع ہوتا ہے۔ پنچایت کی جائیداد سے کرایہ اور رہن کی رقم جمع ہوتی ہے۔ ریاستی حکومت سے مالی عطیات حاصل ہوتے ہیں۔ کوشچن نمبر 4، شہری مقامی تنظیموں کے فرائض پر ایک نوٹ لکھیے۔ بجٹ تیار کرنا اور کونسل کی منظوری حاصل کرنا، گاؤں یا شہر کی مجموعی انتظامیہ کی دیکھ بھال کرنا، ایک اچھا ٹاؤن پلاننگ سسٹم تیار کرنا اور اس پر عمل درآمد کرنا، اچھی سڑکیں، نقل و حمل، پانی کی فراہمی، بجلی اور تعلیم، بازار اور صحت کی سہولیات فراہم کرنا، پیدائش اور اموات کا رجسٹریشن، پارکوں، کھیل کود اور تفریح سہولیات فراہم کرنا، سوئمنگ پول، اسٹیڈیم، عجائب گھر، بس اسٹیشن، ریڈنگ روم کی سہولیات، عوامی لائبریریوں کی تعمیرات کرانا، پسماندہ طبقات اور کمزور طبقات کی بہتری یا ترقی کے لیے اقدامات اٹھانا، ایسے اقدامات کی حوصلہ افزائی اور اقدامات کرنا جن سے شہر یا شہر کی ہریالی، صفائی اور خوبصورتی کو برقرار رکھنے میں مدد مل سکے۔ کوشچن نمبر 5، سٹی کارپوریشن پر ایک نوٹ لکھیے۔ 1976 میں یعنی کہ 1976 کے کرناٹک میونسپل کارپوریشن ایکٹ کے مطابق سٹی کارپوریشن یا مہانگر پالکے تشکیل دی گئی ہے۔ یہ ان علاقوں میں تشکیل دیے گئے ہیں جہاں 2 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے اور ان کی آمدنی 1 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ سٹی کارپوریشنوں کے ارکان کو کارپوریٹر کہا جاتا ہے۔ کارپوریشن میں کارپوریٹروں کی تعداد کا فیصلہ آبادی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔
کارپوریٹروں کی تعداد عام طور پر 30 سے کم نہیں ہونی چاہیے اور 100 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ریاستی حکومت کارپوریشن کی وسعت کا فیصلہ کرتی ہے۔ ہمارے کرناٹک میں 11 شہری کارپوریشن ہیں۔ کوشچن نمبر 6، کسی علاقے کو شہر یا شہر کے طور پر درجہ بندی کرنے والی آبادی کیا ہونی چاہیے؟ 20,000 سے 50,000 کے درمیان آبادی والا علاقہ ایک قصبہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح 50,000 سے 3 لاکھ کے درمیان آبادی والا علاقہ بھی شہر سمجھا جاتا ہے۔ ایک اور بار دہراتی ہوں بچوں، یہاں پر میں جواب 20,000 سے 50,000 کے درمیان آبادی والا علاقہ ایک قصبہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح 50,000 سے 3 لاکھ کے درمیان آبادی والا علاقہ بھی شہر سمجھا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 7، کرناٹک میں پنچایت راج کے 3 درجوں کا نام بتائیے۔ ضلع کی سطح پر ضلع پنچایت، تعلقی سطح پر تعلقہ پنچایت، گاؤں کی سطح پر گرام پنچایت۔ جزاک اللہ خیر بچوں، اللہ حافظ۔